بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح الامہ اول درس نمبر 59 میں طہارت و حدث میں شک ہونے کی صورت میں دوسرے نظریات پر گفتگو جاری ہے۔ اس درس میں محقق ہلی کے نظریے پر اشکال کو بیان کیا جائے گا اور قرائن والی صورت کو بھی بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد علامہ ہلی کے نظریے کو ذکر کر کے اس پر نقد و نظر بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے دوسرے نظریے پر اشکال اور اعتراض کو دیکھتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ الشاک فیہ ما محدث، جو عبارت تھی علامہ شہید اول کی، اس کو تقویت کیا تھا شہید اول نے۔ نہایت ہی اہم اور اجتہادی اور فنی مسئلہ ہے اور بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے اور اس میں لطافت اور ظرافت پائی جاتی ہے، عقلی گوشگافیاں، فلسفی اشکالات، تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ شہید ثانی نے شہید اول کے نظریے کو قوی قرار دیا تھا اور مشہور قرار دیا تھا، یعنی اگر اسے یقین ہو کہ مجھ سے ایک حدث سرزد ہوا ہے اور ایک میں نے طہارت کی ہے، لیکن ان میں سے بعد میں کون سا ہے یہ تو اس کو یقین نہیں ہے، فقط یہ ہے کہ ایک حدث ہے ایک طہارت ہے۔ تو جب اسے یقین نہ ہو کہ ان میں سے بعد کون سا ہے تو پھر وہ طہارت کو ترجیح تو نہیں دے سکتا، تو گویا وہ کیا کرے، یعنی اپنے آپ کو محدث شمار کرے اور دوبارہ وضو کر کے اور یقین طہارت حاصل کر کے نماز میں داخل ہو، کیونکہ جس طرح یہ احتمال ہے کہ بعد میں اس نے طہارت کی ہو، یہ احتمال بھی ہے کہ طہارت کے بعد حدث واقع ہوا ہو اور وہ اب محدث ہو، تو دونوں احتمال برابر ہیں، اذا تعارض تساقط ہو جائے گا۔ لیکن محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام اور محقق ثانی محقق کرکی صاحب جامع المقاصد فرماتے ہیں کہ ایک حدث اور ایک طہارت کو اسے یقین ہے، اس میں تو فیصلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ ان دو سے پہلے والی حالت کون سی تھی تو پھر وہ اس کی ضد پر، اس کے برعکس صورت پر وہ کیا کر سکتا ہے، اپنا بنیاد رکھ سکتا ہے، بنا رکھ سکتا ہے۔ یعنی اگر اسے ان دو سے پہلے والی حالت طہارت معلوم ہو تو پھر وہ کیا کرے، اس کی ضد پر بنیاد رکھے، یعنی حدث پر بنیاد رکھے اور یہ شمار کرے کہ اب میں محدث ہوں، طہارت کر کے نماز میں جائے۔ لیکن اگر ان دو سے پہلے اسے حالت حدث کا یقین ہو تو پھر اس کے ضد پر وہ بنیاد رکھے اور اپنے آپ کو متطہر شمار کر لے اور نماز پڑھ سکتا ہے، دوبارہ اس کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نظریے کی خاصی وضاحت اس سے پہلے والی بحث میں ہو چکی ہے، یہ خلاصہ ہم نے بیان کیا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس پر اشکال کیا ہے شہید ثانی نے۔ فرماتے ہیں وَيُشْكَلُ بِأَنَّ الْمُتَيَقَّنَ حِينَئِذٍ ارتفاع الحدث السابق۔ اس نظریے پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ جناب علی، اس صورت میں جو اسے یقین ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ حدث وہ اٹھ چکا ہے، کیونکہ محقق کے نظریے میں وہ جو دوسری صورت ہے اس میں وہ یعنی کوئی نتیجہ لینا چاہتے تھے کہ اگر اس کو سابقہ حالت حدث معلوم ہو تو پھر وہ طہارت پر بنیاد رکھ کے دوبارہ وضو کیے بغیر نماز میں داخل ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا اشکال بھی اسی میں ہوگا، کیونکہ پہلی صورت میں تو وہ خود بھی کیا کر رہے تھے، حدث کا نتیجہ لے رہے تھے اور
اس کا جو ہے نا جی کیا ہے وضو کے بغیر وہ نماز میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو اس نظریے میں جو ہمارا اشکال ہے وہ اسی دوسری صورت میں ہے کہ اگر اسے حالت سابقہ حدث معلوم ہو تو پھر بعد والے جناب علی حدث اور طہارت میں سے اتنا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ جو سابقہ حدث تھا وہ بعد والی طہارت کے ساتھ ختم ہو گیا، اٹھ گیا۔ اما اللاحق المتیقن وقوعہ فلا، لیکن بعد میں بھی تو اس طہارت کے ساتھ ایک حدث آیا ہوا ہے، اس کو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ جب تک اس کے اٹھنے کا یقین نہیں ہوتا، اس کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہوتا، تو پھر جناب علی نماز تو نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا، پھر وہ جو تھے محقق، دونوں محقق، وہ کیا کہتے تھے کہ سابقہ حدث کیا ہو گیا ہے، بعد والی طہارت کے ساتھ یقیناً اٹھ گیا ہے، اور بعد والا جو دوسرا حدث ہے ممکن ہے کہ وہ پہلے والے حدث کے بعد آیا ہو، اور اس بعد والی طہارت نے ان دونوں حدثوں کو اٹھا دیا ہو۔ چونکہ جتنے بھی حدث واقع ہوں جب ہم طہارت کرتے ہیں تو وہ سارے حدث سابقہ اٹھ جاتے ہیں اور وہ سارے حدث ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب بعد والا جو حدث ہے ممکن ہے کہ وہ پہلے والے حدث کے بعد آیا ہو اور اس کے بعد طہارت نے ان دونوں کو اٹھا دیا ہو، لیکن شہید فرماتے یہیں پر ہم آپ کو روک کر پوچھیں گے کہ جناب علی پہلے والا حدث تو یقیناً اٹھ گیا ہے، چاہے دوسرا حدث اس کے بعد ہو یا طہارت کے بعد ہو، ٹھیک ہو گیا، پہلے والا حدث اٹھ گیا، لیکن دوسرا جو حدث یقینی ہے اس کے اٹھنے کا اور اس کے ارتفاع کا اور اس کے ختم ہونے کا یقین نہیں ہے۔ وَجَوَازُ تَعَاقُبِهِ لِمِثْلِهِ، اچھا محقق فرماتے تھے کہ یہ دوسرا حدث ممکن ہے، جواز کا معنی امکان ہے، ممکن ہے کہ دوسرا حدث تعاقبہ لمثلہ اپنے جیسے حدث کے بعد آیا ہوا ہو۔ تو جب یہ دوسرا حدث پہلے والے حدث کے بعد آیا ہوگا تو پھر طہارت ان دونوں کے بعد میں آ کر ان کو اٹھا رہی ہوگی، لیکن شہید فرماتے ہیں دوسرے حدث کا اپنے جیسے حدث اول کے بعد واقع ہونے کا امکان متکافئ لتأخرہ عن الطہارۃ، یہ امکان اور احتمال برابر ہے کہ وہ دوسرا حدث وہ طہارت کے بعد واقع ہوا ہو، کیونکہ یقین تو نہیں ہے کہ یہ بعد والا حدث یہ طہارت سے پہلے آیا ہے کہ دونوں حدث جمع ہو جائیں، ہاں جی، جیسے یہ احتمال ہے کہ پہلے حدث کے بعد وہ دوسرا حدث آیا ہو، ویسے ہی احتمال ہے کہ دوسرا حدث طہارت کے بعد آیا ہو اور وہ طہارت ختم ہو چکی ہو۔ اگر وہ طہارت ختم ہو چکی ہو اور احتمال ہے کہ بعد والا حدث اس طہارت کے بعد آیا ہو تو یہ بغیر طہارت کے نماز پڑھا سکتے ہیں آپ اس کو؟ کہتے ہیں کہ جیسے وہ احتمال ہے کہ حدث کے بعد حدث آیا ہو، ویسے ہی برابر کی چوٹ ہے اور برابر کا احتمال ہے کہ یہ حدث طہارت کے بعد آیا ہو۔ اگر طہارت کے بعد آیا ہو تو پھر طہارت ختم۔ ولا مرجحا، اور وہ جو آپ احتمال دے رہے تھے کہ دوسرا حدث پہلے حدث کے بعد آیا ہوگا اور اس کے بعد طہارت نے دونوں کو ختم کر دیا ہوگا، یہ احتمال اس کی ترجیح کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب تک دو احتمال میں سے کسی احتمال کو ترجیح دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو عقل کہتی ہے کہ ترجیح بلا مرجح ناممکن ہوتی ہے، عقلاً قبیح ہے، ممکن نہیں ہے۔ تو جب یہ احتمال بغیر دلیل کے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ دوسرا حدث پہلے حدث کے بعد ہے تو پھر آپ جناب علی یہ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں کہ دونوں احتمال برابر ہیں، اذا تعارضا تساقطا، ٹھیک ہو گیا جناب۔
تو یہ جو آپ اپنے نظریے میں دوسری جو شک آپ نے بنائی تھی کہ اگر اس کو پہلے والی حالت حدث معلوم ہو، بعد میں حدث اور طہارت ہے، تو اس کو طہارت پر بنیاد رکھنی چاہیے، یہ باطل ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں کہ شہید ثانی بھی قرائن کی موجودگی میں اگر کوئی فیصلہ کر سکے تو اس کو مانتے ہیں، کیونکہ جب احتمالات وغیرہ موجود ہوں اور قرائن آ کر کسی صورت کی کیا کرے، ترجیح دے دے، تو پھر اس کو ماننا پڑتا ہے۔ فرمایا نعم لو کان المتحقق طہارتا رافعتا وقلنا بأن المجدد لا يرفع او قطع بعدمه توجہ الحکم بالطہارت فی الاول۔ ہاں اگر جو طہارت اس نے کی تھی اس کے بارے میں اس کو کیا ہو، یہ ثابت ہو جائے کہ وہ طہارت رافع حدث ہے۔ طہارت رافع حدث وہ ہوتی ہے کہ جو ایک حدث کو اٹھا رہی ہوتی ہے، یعنی اس سے پہلے آپ کو پھر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حدث موجود تھا۔ وَقُلْنَا بِأَنَّ الْمُجَدِّدَ لَا يَرْفَعُ، اور ہم فقہ استدلالی میں اور فقہ تحقیق کے ساتھ ہم فقہ میں قائل ہو جاتے ہیں کہ یہ جو طہارت تجدیدی ہوتی ہے، وضو کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے، یہ کسی حدث کو اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ کیوں جناب علی؟ اس سے پہلے تو کوئی حدث ہی نہیں ہے۔ وضو کے بعد وضو جو ہے وہ نور علی نور ہے، وہ طہارت میں جناب علی کیا ہے، شائننگ لے آتا ہے، اس میں بہتری لے آتا ہے، پسندیدہ ہے، لیکن چونکہ طہارت کے بعد طہارت کر رہا ہے تو وہ کسی حدث کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ اب اگر اس کے لیے قرینہ ہو اور متحقق ہو، یعنی ثابت ہو جائے کہ اس کی طہارت طہارت رافع حدث ہے، اور ادھر سے ہم قائل ہوتے ہیں کہ طہارت تجدیدی تو کسی حدث کو رفع نہیں کرتی، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس طہارت سے پہلے حدث آیا ہے۔ او قاطع بعدم، یا اس کو یقین ہو جائے کہ جناب علی میری طہارت تجدیدی نہیں تھی، بے عدم ہی کی ضمیر مجدد کی طرف جا رہی ہے، یعنی اس انسان کو قاطع اور یقین ہو جائے کہ اس کی طہارت تجدیدی نہیں تھی، توجہ الحکم بالطہارت فی الاول، تو وہ جو محقق ہلی نے پہلی صورت بنائی تھی اس میں ہم طہارت کا حکم لگا سکتے ہیں، اور طہارت کا حکم لگانا وہ کیا ہوگا، بہتر ہوگا، وجیح ہوگا۔ توجہ کا معنی یعنی اس کی ہم توجیح پیش کر سکتے ہیں۔ کیسے جناب؟ اگر اچھا وہ جو محقق تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر اس کو حالت سابقہ طہارت کا یقین ہو تو وہ کس پر بنیاد رکھے گا؟ بعد میں طہارت اور حدث جب اس کو ہوتا ہے تو وہ اس کی ضد پر بنیاد رکھے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب علی اس صورت میں اس کا برعکس ہم نتیجہ نکال سکتے ہیں قرائن کی موجودگی میں۔ کیسے؟ اس حدث اور طہارت سے پہلے اس کو حالت طہارت معلوم ہے، اب اس کے بعد ایک حدث آیا اور ایک طہارت آئی، اب اس کو ثابت ہو گیا کہ یہ طہارت جو ہے نا جی طہارت رافع ہے، ایک حدث کو اٹھانے والی، اور ادھر سے استدلالی طور پر فقہ میں وہ ثابت کرتا ہے کہ طہارت تجدیدی تو رافع حدث نہیں ہوتی، وہ نور علی نور ہوتی، یا اسے یقین ہے کہ یہ طہارت تجدیدی نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ پہلی شک جو تھی محقق ہلی کے کلام کی، اس میں وہ طہارت پر بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اس حدث اور اس طہارت سے پہلے والی اس کو حالت طہارت معلوم ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ طہارت تجدیدی نہیں ہے، تو کیا کرے گا؟ اس طرح سمجھے گا کہ میری سابقہ طہارت کے بعد ایک حدث آیا تھا، اس کے بعد یہ طہارت آئی جس نے اس حدث کو آ کے اٹھا دیا۔ چونکہ اگر سابقہ طہارت کے بعد طہارت کو مانتا ہے تو پھر وہ طہارت دوسری طہارت تو تجدیدی بن جاتی ہے، حالانکہ اس کو یقین ہے کہ دوسری طہارت تجدیدی نہیں ہے، یا اس کو ثابت اور یقینی ہے کہ میری طہارت رافع حدث ہے، اور وہ فقہ میں قائل ہوتا ہے کہ طہارت تجدیدی تو رافع حدث نہیں ہوتی،
پس کیا کہے گا کہ میری دوسری طہارت وہ پہلی طہارت کے بعد واقع نہیں ہوئی، بلکہ درمیان میں ایک حدث واقع ہوا تھا، اور وہ تو ایک ہی حدث ہے جو میں نے اس طہارت اور حدث کا اس کو یقین تھا۔ تو پھر وہ کہے گا کہ اگر اس کو حالت سابقہ طہارت کا یقین ہو تو پھر وہ کیا ہے، طہارت پہ بنیاد رکھ سکتا ہے۔ اور یہ نتیجہ بھی محقق ہلی کے نظریے کے برعکس نکل رہا ہے، چونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر حالت سابقہ ان دونوں سے پہلی والے حالت کیا ہو، طہارت کا یقین ہو، تو اس کی ضد پر بنیاد رکھے اور اس کو کیا سمجھے، مثلا پہلے جو طہارت تھی اس کو ختم سمجھے اور محدث سمجھے اپنے آپ کو۔ کما انہ لو علم عدم تعاقب الحدثین بحسب عادتہ او فی هذه الصورت تحقق الحکم بالحدث فی الثانی۔ اسی طرح دوسری صورت میں جناب جب کہ ان دو سے پہلے اس طہارت اور حدث سے پہلے اس کو حدث کا یقین ہوتا تھا، تو جناب محقق اول و ثانی نے کہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے، طہارت پہ بنیاد رکھ سکتا ہے۔ ہم شہید ثانی فرماتے ہیں اسی طرح ہم اس کا بھی برعکس نکال سکتے ہیں۔ کیسے؟ اگر اس کو یقین ہو کہ اس کی عادت کے مطابق دونوں حدث ایک دوسرے کے بعد نہیں آئے، یعنی اس کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک حدث کے بعد دوسرا حدث سرزد اس سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے حدث جب مثلا کوئی نیند سے اٹھتا ہے یا بول و براز کرتا ہے تو فوراً اس کے بعد وضو کرتا ہے، تو اس کو یقین ہے اپنی عادت کے مطابق کہ دونوں حدث ایک دوسرے کے بعد تو نہیں آئے۔ او فی ہذہ صورت، یا تو اس کو اپنی عادت کے مطابق یقین تھا کہ دونوں حدث ایک دوسرے کے بعد نہیں آئے، یا اسے اس صورت میں یقین ہے کہ جناب علی میرے حدث جو تھے وہ ایک دوسرے کے بعد نہیں آئے، تو تحقق الحکم بالحدث فی الثانی، تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے، دوسری شک جو محقق ہلی کے کلام میں تھی، جب اس کو ان دو سے پہلے حدث کا یقین ہو تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ کس پر بنیاد رکھ سکتا ہے، طہارت پر بنیاد رکھ سکتا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس دوسری شک میں حدث پر بنیاد رکھنے کا حکم کرنا یہ جو ہے نا ثابت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ان دو سے پہلے حالت حدث ثابت تھی، اس کے بعد اس کو اپنی عادت کے مطابق یا اس صورت میں اس کو یقین ہے کہ دوسرا حدث پہلے والے حدث کے بعد نہیں آیا، تو پھر یہ کیا کرے گا جناب، یہ سمجھے گا کہ پہلے حدث کے بعد ایک طہارت آئی تھی، اس کے بعد پھر حدث ہوا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جناب آپ بھی یہ کیا کرے، اپنے آپ کو محدث سمجھے۔ تو یہ شہید محقق کے ہلی اور محقق ثانی کے نظریے کے کیا ہو گیا، برخلاف ہو گیا۔ اب آتے ہیں جناب علی شہید ثانی نے یہ جو اشکال کیا ہے اور اس کا نتیجہ ہمیں دیا ہے، اور اس کے بعد قرائن کی صورت کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں الا انہ خارج عن موضع النزاع، یہ جو قرائن والی صورت تھی یہ محل نزاع اور محل اختلاف سے خارج ہے۔ بل لیس من حقیقت شک فی شیء، ہماری بحث اس صورت میں تھی کہ جب کیا ہو اس کو یقین ہو ایک کیا ہے حدث کا اور ایک طہارت کا، لیکن یہ معلوم نہ ہو کہ بعد میں کون آیا ہے، کون سا آیا ہے۔ لیکن اگر قرائن کے ذریعے اس کو ثابت ہو جائے کہ میری طہارت تجدیدی نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طہارت پہلی طہارت کے بعد کیا حدث اور اس کے بعد اس کی طہارت آئی ہے، تو پھر تو وہ قرائن کی وجہ سے طہارت پر بنیاد رکھ رہا ہے۔ اور اسی طرح اس کو پتہ ہو کہ میرا حدث کے بعد حدث پے در پے واقع نہیں ہوا، تو یہ تو قرائن کی وجہ سے وہ نتیجہ نکال رہا ہے۔ بل لیس من حقیقت شک فی شیء، فرماتے ہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، جب قرائن کے ساتھ وہ فیصلہ کر رہا ہے تو شک تو ختم ہو گیا۔ اس کو نماز کی طرح سمجھے، نماز کے اندر اگر کسی کو رکعتوں میں یا کسی چیز میں شک ہوتا ہے تو فوراً نماز باطل نہیں ہو جاتی، جو مبطل شک ہوتے ہیں نماز کی رکعتوں میں، بلکہ اگر اس کو قرائن وغیرہ کے ذریعے کسی ایک کی طرف رجحان حاصل ہو جائے تو پھر اسی پر بنیاد رکھ کے اس کی نماز ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے یہ تو اصلاً شک والی صورت ہی نہیں ہے، الا بحسب ابتدائہ، یہی ہے کہ شروع میں اس کو کچھ
شک ہوا تھا، پھر قرائن کی وجہ سے اس نے اس کو حل کر لیا تھا۔ وَبِهَذَا يَظْهَرُ ضَعْفُ الْقَوْلِ بِاسْتِصْحَابِ الْحَالَةِ السَّابِقَةِ بَلْ بُطْلَانُهُ، اسی سے ظاہر ہو گیا علامہ ہلی کے قول کا ضعیف ہونا کہ وہ کہتے ہیں اگر ایک انسان کو طہارت اور حدث کا یقین ہو لیکن ان میں سے بعد میں کون ہے اس میں شک ہو، تو پھر وہ دیکھے کہ اگر ان دونوں سے پہلے والی حالت اس کو معلوم ہے تو وہ اس سابقہ حالت کا استصحاب کر لے۔ مثلا کیسے کہیں گے؟ اگر ان دو سے پہلے اس کو حالت سابقہ طہارت معلوم ہو تو پھر وہ کیا کر سکتا ہے؟ اسی طہارت سابقہ کا استصحاب کر سکتا ہے، اب بھی سمجھے کہ وہ طہارت پر باقی ہے۔ اگر اس کو ان دو حدث اور طہارت سے پہلے والی حالت حدث معلوم ہو تو پھر اب بھی وہ کیا کر سکتا ہے؟ حالت حدث کا استصحاب کر سکتا ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں جناب یہ تو استصحاب تو وہ جاری نہیں کر سکتا، کیوں؟ چونکہ استصحاب کے ارکان کامل نہیں ہیں۔ استصحاب وہاں ہو سکتا ہے جہاں اس کو کیا ہو؟ حالت سابقہ کے باقی ہونے کا، حالت سابقہ کے اٹھ جانے کا یقین نہ ہو، ارتفاع کا یقین نہ ہو۔ یہاں تو جناب علی اس کو یقین ہے کہ سابقہ حالت اگر ان دو سے پہلے حالت سابقہ کیا تھی؟ طہارت تھی، تو بعد والے حدث کے ساتھ یقیناً وہ ختم ہو چکی ہے، تو اب وہ کس چیز کا وہ احتساب کرے؟ اگر ان دو سے پہلے حالت سابقہ کیا تھی؟ حدث تھی، تو بعد میں ایک طہارت ہے ایک حدث ہے، تو ایک طہارت نے آ کے اس کو یقیناً کیا کر دیا؟ اٹھا دیا۔ اب جو ہے نا جی کیا ہے؟ احتساب کا ارکان کامل نہیں ہے، تو یہ قول ضعیف ہے بلکہ باطل ہے، کیونکہ جب تک استصحاب کے ارکان کامل نہ ہوں تو پھر وہ استصحاب جاری نہیں کر سکتا۔